قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لی تو اس میں کسی قسم کا رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ ایک حرف، ایک لیٹر کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی میں قرآن کریم کو کئی جگہوں پہ تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا تھا، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کے حافظ تھے۔ اور اسد اللہ کے شیر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور کسی صحابی نے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحابہ میں جو حفاظ تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد اس پر نسخے مزید بنائے گئے تھے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ طاقت کے استعمال کے لیے انہوں نے وہ چیزیں ڈال دی جو اللہ کے کلام میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم جو اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تیار کیا گیا کتابی شکل میں، اس پر شک کرنا ہوا۔ پھر مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ ہمارے ذمہ کرم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بھی شک کرنا ہوا کہ قرآن کریم میں رد و بدل ممکن ہے۔ ممکن مانا جائے گا تو قرآن کی آیت کا انکار ہوگا، تو قرآن کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے دیکھ لیتے ہیں، 1400 سال میں کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ قرآن کریم میں ایکسٹریمزم پھیلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہے۔ ان کی اولاد امجاد میں حضرت امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین بھی خاموش رہے، امام زین العابدین بھی خاموش رہے، امام محمد باقر بھی خاموش رہے، امام جعفر الصادق بھی خاموش رہے، امام موسی الکاظم رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ بڑے بڑے اکابرین خاموش رہے۔ صرف آج کے اس 1400 سال کے بعد ملوں کو یہ پتا چلا کہ ہی قرآن کریم میں آتنکوادیت کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل یہ ان کے فہم کا قصور ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی آتنکوادیت کا ذکر نہیں۔ مثال سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا آیت نمبر 5، جس کو اس طرح کے آتنکواد ذہن والے، قرآن کو آتنکواد کہنے والے، یہ آتنکوادی ذہن والے جس طرح آج کل وہابی فالوورز بھی کرتے ہیں، وہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں یہ لکھا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، لیکن آیت نمبر 4 نہیں دیکھتے، آیت نمبر 6 نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 4 سورہ توبہ کی دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا سرکمسٹنس تھا، اور 6 دیکھ لیں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جہاد کے دوران جب کوئی سرنڈر ہوتا ہے اس کو کس طرح پروٹیکشن دی جائے گی، یہ بھی قرآن کریم ہی میں مذکور ہے۔ اچھا، میں ایک سمپل سوال کرنا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ شریف والی زندگی تقریباً 53 سال کی تھی، ایک مجھے جہاد دکھا دیجئے مکے کی زندگی میں۔ مسلمانوں پر تشدد کیا گیا لیکن مسلمان صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑا۔ جب مدینہ شریف پہنچے اس کے بعد جب کفاروں کی طرف سے حملے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے دفاع کے لیے جہاد قبول فرمایا۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ جب مجھے آپ گالی دیں گے تو میں برداشت کرنے کی کوشش کروں گا اور برداشت کر بھی لوں گا، لیکن اگر آپ چاقو لے کر آئیں گے مارنے کے لیے تو میں خالی تو نہیں بیٹھوں گا کہ مجھے مارو، بلکہ اپنا دفاع کروں گا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑنے آتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے تم اس کا مقابلہ کرو، لیکن یہ بھی تو فرمایا گیا حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں، کہ جس سے جنگ ہو رہی ہے اسی سے مقابلہ ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا
کہ جو پریسٹ ہوتے ہیں, جو دوسرے مذہب کے علماء ہوتے ہیں, ان کو بھی قتل نہ کیا جائے. تو یہ آتنکوادیت کہاں ہے؟ یہ تو پیس پروموٹنگ ہے. جو آپ کو مارنے آ رہا ہے اسی سے آپ اپنے دفاع کے لیے لڑیں گے, کسی اور کو آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے, یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہیں ماریں گے, درختوں کو بھی نہیں کاٹیں گے. یہ اسلام پیس کا درس دے رہا ہے. جبکہ ہم دوسرے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی ایگریمنٹ ہوئی اور ایگریمنٹ کو ملکوں کے درمیان توڑ دیا گیا, ایگریمنٹ پر عمل نہیں کیا گیا, تو ایسی بڑی جنگیں ہوتی ہے کہ بم بلاسٹنگ ہوتی ہے, فائرنگ ہوتی ہے, بلکہ اوپر سے فائرنگ کی جاتی ہے, بلاسٹ کیے جاتے ہیں. تو اس میں بچوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا, بوڑھوں کو بھی نہیں, عورتوں کو بھی نہیں, اور عبادت گاہوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا. ہر چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم عطا فرمائی. لاکھوں کی تعداد میں لوگ داخل اسلام ہوئے قرآن کریم کو پڑھ کر. تو لاکھوں لوگ جو قرآن کریم کو پڑھ کر داخل اسلام ہوئے, ان کو تو آتنکوادیت نظر نہیں آئی. 1400 سال میں کسی کو نظر نہیں آئی, اور تمہیں نظر آ گئی آتنکوادیت. دراصل تمہارا ذہن آتنکواد ہے, اس لیے تمہیں یہ سب باتیں نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ قرآن, یہ کلام انشاءاللہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اور بالفرض اگر کسی نے کتابی شکل میں قرآن کریم کو جلا بھی دیا یا سمندر میں پھینک بھی دیا, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا ہے. تم کچھ بھی کر لو گے, یہ تمام حفاظ جمع ہو جائیں گے اور قرآن کریم دوبارہ ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہو جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں